بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور وہیں عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں محبت، عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، اور یہ نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کتاب میں عورتوں کو پردے کا حکم ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، کیونکہ اختلاف شخصیت کو بیاں کر دیتا ہے۔
اس دنیا میں زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ اس دنیا میں ایک نسل کی گئی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور وہیں تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہوتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود رب آپ کو عزت کی نعمت مسلسل دے رہا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا حساب عنقریب سخت ترین ہونے والا ہے۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ زبردستی باندھے مت رکھنا، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے ان کی ساری توجہ آزادی کی طرف ہوگی۔ کشتی بھی بالکل رشتوں کے جیسے ہوتی ہے، کیونکہ جب تک چھید نہ ہو آرام سے چلتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، کیونکہ کبھی کبھی آپ کو حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ تکلیف انسان نہیں ان کے لہجے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے الفاظ ایک ہنستا بستا انسان مار دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، اور یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں یا اس شے میں آتا ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ آپ کا کم ترین علم وہ ہے جو آپ کی زبان پر رہے، اور آپ کا سب سے بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی ایک کے لیے ہی خوبصورت رہنا اس دنیا میں کافی ہوتا ہے۔ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانیاں ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد ہمیشہ سادگی ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر وہیں ایک سجدہ ان سب کو سلجھا دیتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ آنکھوں سے گرا آنسو اور نظر سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔
یقین مانیے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، کیونکہ اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے؟ وہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے جسے نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں فکر کرنے والے، اس لیے انہیں کبھی ضائع نہ ہونے دو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن اس سے بدتمیزی نہ کرنا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقتور یا امیر ہو، بلکہ اس کے لیے آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ احترام کریے مگر غلامی نہیں، کیونکہ اگر پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد انہیں بھول جانے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، لیکن اے انسان ذرا غور تو کر کہ تو کیسا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک آپ کے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رزق ہو یا محبت ہو، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا ہی انتخاب مار ڈالتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے پچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو آپ کو نظر انداز کرے اسے آپ نظر آنا ہی چھوڑ دیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آپ کے پاس ضرور آئے گا، اس لیے ہمیشہ دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس لیے نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے پر سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا اس دنیا میں موت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کی زخم اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت تو ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے کہیں بہتر ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں ہی چیزیں ہماری زندگی میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر
गुनाहों से रोकती है। जब अल्लाह ने आपकी जिंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो वो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपको दिखा देता है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले इतना याद रखें कि आप भी इंसान हैं और गलतियों से पाक नहीं हैं। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि मंजिल कितनी दूर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि फजूल ख्वाहिशात के पीछे मत भागो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देती हैं। अपनी ज़ात से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता, और अगर प्यार करेगा भी तो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए, और जैसे ही मतलब पूरा हो जाएगा वो दूसरों को छोड़ देता है। दुनिया की हकीकत बस इतनी सी है कि गम में तन्हा है और खुशियों में ज़माना साथ होता है। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है लेकिन मुनाफिक नहीं होता। बस अल्लाह पर यकीन रखो, फिर देखना वो तुम्हें वीरान कुओं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत होती है। इस दुनिया में जिनके चेहरे चांद की तरह होते हैं उनके दिलों में अक्सर दाग होते हैं। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियों को भी इस तरह छिपाए जैसे वो अपने गुनाह छिपाता है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक पर भी टांग दे तब भी इत्मीनान रखिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता बल्कि उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। इस दुनिया में आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, क्योंकि रंग, नस्ल और चाल देखकर तो चीजें खरीदी जाती हैं। इस दुनिया में एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन वहीं एक बेवकूफ इंसान इस दुनिया में हर बात जानता है। इंसान का बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत आता है। दौराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करते हैं और वो शख्स साबित कर देता है कि हम वाकई अंधे थे। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसा देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना, क्योंकि इसे अल्लाह ने बनाया है। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम्हारी तकदीर उतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें। इज्जत रब की ज़ात देती है, वरना लोग तो शराफत से जीने भी नहीं देते।
اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ ہم کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں لیکن وہیں ہماری برائی پر بنا تصدیق کیے بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء ختم ہو گئے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پہ آفت مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی بلکہ اپنے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں، اس لیے تم عمل پہ دھیان دو۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا نیکی کے بغیر گزر جائے۔ اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، کیونکہ جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں تمہاری کشتی بن کر تمہیں بچائیں گی۔ اس دنیا میں ہر شخص کے معیار پر پورا اترنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ظاہر کریے جو آپ ہیں۔ یاد رکھیے، معافی کا حقدار بھی غلطی کرنے والا ہوتا ہے، چالاکی کرنے والا نہیں۔ اس دنیا میں کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ مستقبل میں جلنے والا چراغ ماضی کے اندھیرے کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ کے آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی اثاثہ ہے، اور وہیں معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ اس طرح سے تمہاری قوت برداشت بڑھ جائے گی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تیری تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: پہلا، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ دوسرا، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ تیسرا، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ چوتھا، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ پانچواں، ہار ماننے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ اور چھٹا، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔
शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बहुत खुश होता है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है और दुआ मोमिन का हथियार। हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, लेकिन इख्तलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ बुलंद किरदार वाले लोग करते हैं। जो लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, हकीकत में वो गैर मालूम तौर पर खुद ही से नफरत कर रहे होते हैं। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। जो शख्स अक्ल रखता है वो अक्सर खामोश रहता है। हजरत अली ने फरमाया कि इस दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंसान में बस उसका हाल बेहतर होगा जो अपने घर में मौजूद होगा। हर एक को जल्दी माफ कर दिया करिए, क्योंकि किसी को माफ करने के लिए उसकी रूह का निकलने का इंतजार ना करें। इस दुनिया में अपने आप को अक्लमंद समझने वाला शख्स हमेशा दूसरों के बारे में कोई ना कोई मनफी राय देता रहता है। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। पहला, नमाज में दिल को। दूसरा, तन्हाई में सोच को। तीसरा, महफिल में ज़ुबान को। और चौथा, रास्ते में निगाह को। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ है, लेकिन वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि तुम और मजबूत हो सको।